ناظرین، ڈرامہ سیریل دستک اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد سیف کی ماں جب اپنی بیٹی کے گھر سے پاکستان واپس آئی تو وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے، سیف تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ اس پر سیف جواب دیتا ہے، امی یہ تو اللہ کی دین ہے، جب اللہ نے خوشی لکھی ہوگی تو آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ سن کر سیف کی ماں کہتی ہے، نہیں بیٹا، مجھے لگتا ہے فریال کو کوئی مسئلہ ہے، تم اسے ڈاکٹر سے چیک کرواؤ۔ یہ بات فریال سن لیتی ہے اور فوراً کمرے سے باہر آ کر کہتی ہے، آنٹی آپ میری زندگی برباد کرنے واپس آ گئی ہیں، جب آپ نہیں تھی تو ہم سکون میں تھے اور اب آتے ہی آپ کو میرے بچے کی فکر ہونے لگی ہے۔ سیف کی ماں کہتی ہے، بیٹا میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو دوا لے لینا، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم بانجھ ہو۔ یہ سن کر فریال اور زیادہ غصہ کر جاتی ہے اور سیف سے کہتی ہے، دیکھ لیا تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ ہماری زندگی برباد کرنے آئی ہیں، انہیں وہیں واپس بھیج دو جہاں سے یہ آئی ہیں۔ سیف کی ماں کی باتیں سیف کے دل میں اتر جاتی ہیں لیکن وہ فی الحال فریال کو کہتا ہے، تم خاموش ہو جاؤ، وہ میری ماں ہے اور تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ بعد میں سیف سوچنے لگتا ہے کہ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک بار تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ وہ کمرے میں جا کر فریال سے کہتا ہے، فریال ہمیں ایک بار ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا چاہیے۔ یہ سن کر فریال بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ سیف کہتا ہے، نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ فریال سوچتی ہے کہ اگر آج اس نے جانے سے انکار کیا تو سب یہی سمجھیں گے کہ وہ واقعی بانجھ ہے، اس لیے وہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ صرف ہم دونوں جائیں گے، آنٹی ساتھ نہیں جائیں گی۔ سیف اس شرط کو مان لیتا ہے اور فریال اسے اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس لے جاتی ہے۔ وہ اپنی دوست سے کہتی ہے، جو بھی ٹیسٹ کی رپورٹ آئے سب سے پہلے مجھے بتانا۔ ڈاکٹر اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے۔ جب چیک اپ مکمل ہوتا ہے تو ڈاکٹر فریال کو بتاتی ہے، فریال تم ماں نہیں بن سکتی، تمہارے اندر کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ یہ سنتے ہی فریال کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ فریال کو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر سیف کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ پھر سے کرن کے بیٹے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس کی پریشانی کو بانٹ لیتی ہے اور کہتی ہے، پریشان مت ہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ فریال اس سے بھی درخواست کرتی ہے، پلیز میرے شوہر کو یہ بات مت بتانا کہ میں بانجھ ہوں۔ ڈاکٹر حیران ہو کر کہتی ہے، ایسا کیوں، اسے سچ جاننے دو۔ فریال کہتی ہے، اگر میں نے سچ بتا دیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا اور میری ساس بہت زیادہ سخت مزاج ہے۔ ڈاکٹر مان جاتی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر سیف کو کمرے میں بلایا جاتا ہے اور ڈاکٹر اس سے کہتی ہے، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بس آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ خوشخبری ضرور ملے گی۔ یہ سن کر سیف مطمئن ہو جاتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے۔ گھر آتے ہی اس کی ماں پوچھتی ہے، سیف تم دونوں کہاں گئے تھے؟ سیف جواب دیتا ہے، نہیں، ہم بس باہر کھانا کھانے گئے ہوئے تھے۔ سیف کی ماں کہتی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ سیف کہتا ہے، امی وہ بالکل ٹھیک ہے، جب اللہ چاہے گا تب بچہ ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن فریال اب ایک اور بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے تاکہ وہ سیف کی زندگی میں رہے، مگر اسے نہیں معلوم کہ اس کی یہ سچائی جلد ہی سب کے سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔